میرے نزدیک آپ ابھی سے کامیاب ہیں. آئی سمجھ میں؟ ہاں، مجھے اس کا انتظار نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا. جامع رشید کا نام جب سامنے آیا تو ہمیں کئی سارے ایسے لوگ ملے جنہوں نے ہمیں آگے کر دیا. صرف جامع رشید کے نام سے کہا کہ حضرت استاد صاحب کو ہم جانتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں ہی سے ہم وہاں پر اچھا کردار ادا کر سکیں گے اور وہ ہم وہاں پر جیت لے کر آئیں گے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامع الرشید سے صبح بخیر. اور ناظرین محترم، یہ جمعۃ المبارک کی صبح ہے. ولاگ تو آپ کے پاس شاید لیٹ آ رہا ہے کچھ، بٹ جمعۃ المبارک کی یہ صبح ہے. اور ناظرین محترم، آج کا یہ ولاگ جامع الرشید کے شعبہ معہد الرشید العربی کے ان ہونہار طلبہ کے نام، جن کا ولاگ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا مفتی رشید احمد صاحب کے ساتھ، اور جن طلبہ نے جانا ہے آج قطر، مناظرات قطر یعنی قطر ڈیبیٹ کے لیے قطر. اور صبح صبح کے وقت ہے اور ابھی وہ طلبہ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کے لیے یہاں پہ پہنچیں گے اور حضرت سے ملاقات کریں گے، نصیحتیں لیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے اس مبارک سفر کے لیے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس ولاگ میں حضرت استاد صاحب سے ان کی ملاقات آپ کو دکھانی ہے. اور ایک چیز اور کہ ان طلبہ سے پہلے مفتی رشید احمد صاحب جو کہ ان کے نگران ہیں اور وہاں قطر مناظرات قطر کے اندر ان کے وہ محکم بھی ہیں، ان کے تو نہیں، اوورال اس مناظرات کے. اور اسی طرح ایک ساتھی عبد الرحمن، مولانا مفتی رشید احمد خورشید صاحب اور عبد الرحمن کی جو فلائٹ ہے وہ ذرا ارلی فلائٹ تھی اور وہ ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے. وہ کیا پیغام ہے ذرا سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جامع الرشید کی ٹیم قطر ڈیبیٹ میں شرکت کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں. ہمارے 3 ساتھی انشاءاللہ دوسری فلائٹ سے آ رہے ہیں، اور میں اور بھائی عبد الرحمن ہم لوگ ابھی صبح 5:40 کی ہماری فلائٹ ہے، اور ہمارے 3 اور ساتھیوں کی فلائٹ ہے صبح 10:30 بجے ان کی فلائٹ ہے یہاں سے انشاءاللہ. تو باقی انشاءاللہ مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. JTR کے آڈینس سے باقاعدہ وعدہ کیا تھا مولانا عبدالودود صاحب نے، تو ان کے وعدے کی تکمیل کے لیے ویڈیو ہم نے بنائی ہے. مزید بھی لمحہ بلمحہ انشاءاللہ ہم آپ کو رپورٹ کریں گے انشاءاللہ. جی، تو مفتی رشید احمد صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں دعاؤں کی درخواست ہے اور وہ روانہ ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو طلبہ ہیں، 3 طلبہ جو باقی ہیں، ان کی ابھی حضرت سے ملاقات ہے. یہ بھی آئیں گے حضرت سے ملاقات کے لیے. تو ان سے حضرت کی ملاقات پہلے دکھاتے ہیں آپ کو، حضرت کی خوبصورت نصائح جو حضرت ان کو فرمائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو سنواتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے ان کو پراپر اچھے طریقے سے رخصت کریں گے انشاءاللہ. تو اس ولاگ میں آخر تک آپ نے ساتھ رہنا ہے، رخصتی تک ساتھ رہنا ہے. کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے. سب سے بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو، کہ اس پوری اس جد و جہد سے، محنت سے، اس سفر سے، اس مشقت سے مقصد کیا ہے. تو سب سے بڑی نیت تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم مسلم امہ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. اس میں اپنا ملک بھی شامل ہے، اپنا ادارہ بھی شامل ہے، اور اس قسم کے اسفار سے جو تجربہ حاصل ہوگا، جو آپ کو علم حاصل ہوگا، شخصیت کے حوالے سے، شخصی سازی کے حوالے سے، معلومات کے حوالے سے، ان چیزوں کو اسے سیکھنا اور اس سے اپنے آپ کو تیار کرنا تاکہ ہم مسلمانوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور اس میں اپنے والدین کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے. ادارے کو، اساتذہ کو، اور خاص طور پہ وہ اساتذہ جنہوں نے آپ لوگوں کو یہ اتنی تعلیم دی ہے کہ آج یہاں تک آپ پہنچیں کہ آپ بیرونی مسابقات میں حصہ لینے جا رہے ہیں. علم کے ساتھ جو تجربہ ہوتا ہے، اصل چیز تو تجربہ ہوتا ہے. جو تجربہ آپ کو وہاں ہوگا لوگوں سے ملنے ملانے سے، جیسے آپ نے کہا، بہت خوشی، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت اچھی نیت ہے، بہت اچھے صلاحیت معلوم ہوتی ہے لوگوں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سفر کو قبول فرمائے. اور یہ علمی سفر ہے، اور سیرو فی الارض، اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، جامعہ کے لیے، مسلم امہ کے لیے، پاکستان کے لیے، یہ اس کے بہت ہی دور رس نتائج ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اس قسم کے مسابقات میں حصہ لینا ہی کامیابی ہے. وہاں موقع مل جانا ادارے کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے، یہ بذات خود بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کی جب مسابقات ہوتے ہیں تو اس میں بسا اوقات یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ریا اور دکھاوا اور اپنی بڑائی اور خود پسندی اور عجب، اس سے بچنا چاہیے. اور میرے نزدیک آپ ابھی سے کامیاب ہیں. آئی سمجھ میں؟
مجھے اس کا انتظار نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا. میں کہتا ہوں ہمارے طلباء کا وہاں جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پوزیشن مل جانا، ایوارڈ مل جانا، یہ تو چند لوگوں کو ملتا ہے، لیکن جو تجربہ ہے، جو سیکھنے کی، وہ سب کو ملتا ہے. آپ ہمارا مستقبل ہیں، اور خاص طور پہ جامعۃ الرشید جس مشن کو لے کر چل رہا ہے، آپ جیسے طلبہ ہی اس کے لیے ہماری امیدوں کا مرکز ہے. بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے. ایک تو قطر ڈبیٹ والے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو میں تو ابھی سے فیصلہ کر رہا ہوں نا آپ لوگوں کا. جیسے میں یہاں بتاتا رہتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے بہت امید ہے. جن اہداف اور نتائج کے لیے یہ تعلیمی نظام شروع کیا گیا ہے، اس میں آپ لوگ صف اول میں ہیں. صف اول سے مراد معہد کی صف اول نہیں، فرنٹ، اس میں آپ صف اول میں ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. والدین کی دعائیں ہوں اور اساتذہ کی دعائیں ہوں آپ کے ساتھ، اور ادارے کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں، ان کی دعائیں اور توجہ آپ کے ساتھ ہوں. یہی آپ کا کل سرمایہ ہے. یہی آپ کو سب کچھ آپ کے لیے ہے. ادھر سے کچھ ملے نہ ملے، کوشش پوری کرنی چاہیے. مسابقت کا جو حکم ہے سابقو، تو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے. لیس للانسان الا ما سعى فاولئک کان سعیہم مشکورا. تو کوشش ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے. تو کوشش تو ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیریت سے رکھے، اور نمازوں کا اہتمام کیجیے گا، اور کوشش کریں تہجد کا اہتمام کر لیں. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور کسی کی تحقیر ذہن میں نہ آئے. اس کا خاص طور پہ خیال رہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں تو بہت جلدی انسان کی اپنی ذات کی طرف دھیان چل جاتا ہے کہ میں ایسا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهُوَ مُتَّبَعٌ. نفس پرستی یہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہے. 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. ہوا متبع، نفس پرستی، خواہش کے انسان پیچھے لگ جائے. وَشُحٌ مُطَاعٌ، بخل، تو بخل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور یہ بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. وَإِعْجَابُ النَّفْس، خود پسندی. وہی اشدہن، اور ان تینوں میں سب سے سخت چیز کیا ہے؟ اور یہ عجب ایسی چیز ہے جو اہل علم کو اور جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ بیماری ہے. عجب جو ہے نا، اس سے بہت بچنا چاہیے. یہ رکاوٹ، ترقی میں رکاوٹ. عجب اور شکر نعمت میں یہی فرق ہے. دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں میں نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ایک میں نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے اس منعم کے طور پہ کہ یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور ہم اس کے اہل نہیں تھے. یہ ہے شکر نعمت. اور یہ کہ میں ایسا ہوں، اور میں نے یہ کیا، اور میں نے یہ کیا، اور میں نے یہ کیا، اور منعم کی طرف دھیان نہیں جا رہا کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، ہم اس قابل نہیں تھے. یہ عجب ہے. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں. اساتذہ کے لیے ان کا احسان مند رہیں، اساتذہ کی بہت قدر کیا کریں. جن اساتذہ نے خاص طور پر آپ لوگوں کو محنت کی ہے، ان کے لیے بہت ان کا ممنون رہیں، شکر گزار رہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا، جزاکم اللہ. استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم. دوحہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قطر الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے 3 ساتھی وہ ابھی سفر میں ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آدھے پونے گھنٹے میں وہ بھی پہنچ جائیں گے. تو جیسے ہی پہنچتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. مزید ہم آپ کو انشاءاللہ آگے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں.